من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. گزشتہ درس سے صدقات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور اس میں بعض بہت ہی اہم پہلو کی طرف اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی توجہ کروائی تھی. سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ تھی کہ صدقات کے قبول کرنے کی اللہ رب العزت کے ہاں چند شرائط ہیں. بعض شرطیں ہیں جن شرائط کو پورا کر کے اگر صدقہ دیا جائے تو اس صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. پہلی شرط تھی ایمان کا لانا. دوسری شرط تھی اخلاص کے ساتھ صدقہ دینا، دکھلاوے کی نیت کا ہونا، دنیا کے کسی فائدے کی نیت کا نہ ہونا. اور تیسری شرط اتباع سنت کی پیروی کرتے ہوئے صدقات کا دینا. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ حلال طیب مال سے، پاکیزہ مال میں سے صدقہ دینا، حرام مال میں سے، ناپاک مال میں سے صدقے کا نہ دینا. یہ چار شرائط جس مال کے اندر، جس شخص کے اندر پائی جائیں گی اس کے صدقے کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. اور پھر یہ بات تھی کہ جو عام حالات کے اندر اگر کوئی نیکی کی جائے، کوئی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کم از کم درجہ، کم از کم ریٹ 10 گنا عطا فرماتے ہیں. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو اس پر 10 گنا، 10 روپے صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے اور 10 گنا نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں جاری فرما دیں گے. اور اگر یہی صدقہ، یہی نیکی اللہ رب العزت کے راستے کے اندر کی جائے تو اس کا کم از کم درجہ 700 گنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جتنا چاہے اس کو دگنا تگنا کر کے اضافہ اس کے اندر فرماتا ہے. پھر اگلی بات اہم اس کے اندر یہ تھی کہ اللہ کے راستے کس چیز کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے سے کون کون سی جگہیں مراد ہیں. تو اس کے بارے میں علماء نے چند مد لکھے، چند باتیں لکھی کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کہلاتا ہے. سب سے پہلی بات دین کا علم حاصل کرنے والے. نمبر 2 دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے افراد. اور تیسری مد جہاد فی سبیل اللہ. چوتھی صورت باطل کی تردید کے اندر مال کا خرچ کرنا. اور 5ویں صورت حج وغیرہ کے اندر خرچ کرنا. یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا کہلاتا ہے.
ان میں سے جس کسی کے اندر مال خرچ کیا جائے گا، 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ رب العزت 700 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور 700 گنا اس کو پلٹا کر واپس بھیج دیں گے۔ پھر اگلی بات اس کے اندر یہ تھی کہ صدقات کی چند شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول ہو گیا، قبول ہونے کے بعد قیامت تک یہ نیکی محفوظ ہے بھی کہ نہیں، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ جیسا کہ مثال دی تھی کہ جیسے سونے کا خریدنا ایک الگ عمل ہے، اب جب سونا زیورات خرید لیے تو ان زیورات کو محفوظ رکھنا یہ ساری زندگی کا کام ہے، ساری زندگی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صدقات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نیک اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، اب کہیں یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ تو 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صدقات کو اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں، اس کے اعمال کو، اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ انسان کو نہیں ملتا۔ پہلی وجہ ہوتی ہے کہ انسان مال خرچ کرے اور مال خرچ کرنے کے بعد اس شخص پر اپنا احسان جتلائے کہ میں نے یہ کام تم پہ کیا، یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے یہ مال تمہارے اوپر خرچ کیا۔ اور دوسری بات کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، بات ایسی کڑوی کر دے کہ اس کی بات سن کے سامنے والے کا دل جو ہے وہ خراب ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، ہمارا ہی کھاتے ہو، ہمارے ہی خلاف بولتے ہو، اس طرح کے جملے کہہ کر اپنے صدقات کو ضائع کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ جو مال دیا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے اندر کبھی کسی موقع پر دل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ اور چوتھی شرط بیان کی تھی اللہ رب العزت نے کہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب مال ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ مال کی پاکیزگی کے بھی 2 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے وہ مال اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، گھٹیا مال نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اچھی چیز خود رکھ لی اور بری چیز اللہ کے راستے میں دے دی۔ اعلیٰ ترین صدقہ تو یہی ہے کہ جو چیز تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند ہے اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کر رہا ہے بہترین چیز اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو درمیانی چیز، متوسط طبقے کی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اگر گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو یہ خرچ کرنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی ذات غنی ہے، اس کو تمہاری مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تمہارے لیے جو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ مال کے خرچ کرنے کا حکم خود تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب مال خرچ کرو تو یہ مال حلال بھی ہونا چاہیے اور یہ مال طیب بھی ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اگر اعلیٰ نہ ہو سکے تو متوسط درمیانے درجے کا مال ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں تو وہ تھیں جو گزشتہ درس کے اندر گزر چکی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت صدقات دینے کے کچھ آداب کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ادب یہ بتایا کہ صدقہ دیتے وقت چھپ کر صدقہ ادا کرو، ظاہر کر کے صدقہ ادا نہ کرو، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کر کے خرچ نہ کرو، بلکہ اس خرچ کرنے کے اندر تم چھپ کر خرچ کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مثال سے بیان کیا کہ تم اتنا چھپ کر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ تم اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم کس کو کیا چیز دے رہے ہو۔ تو صدقات دینے کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ادب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ خفیہ انداز میں کیا جائے، ایسے انداز میں کیا جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کسی اللہ کے بندے کی مدد کی ہے۔ عام ضابطہ یہی ہے کہ انسان کو مال چھپ کر دینا چاہیے، دوسروں سے بھی چھپانا چاہیے اور اس کو کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ مال ریا سے، دکھلاوے سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا، اس مال کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ مال دیں اور اس مال کے دینے کے اندر، اس صدقہ دینے کے اندر انسان کو پتہ ہے اور انسان کے پروردگار کو پتہ ہے،
اور تیسرے کسی بندے کو نہیں پتہ تو اس صدقے کا کیا صورت ہو سکتی ہے ایسی کہ جو انسان کے دل میں ریاکاری آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسی طریقے سے چھپ چھپ کر اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا کرتے تھے اور چھپ کر اللہ کے راستے میں نیکیاں کیا کرتے تھے۔ ایسے نیکی کرتے تھے جس طرح عام لوگ ایک دوسرے سے کبیرہ گناہوں کو چھپایا کرتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے اعمال کو بھی اسی طریقے سے چھپایا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المؤمنین ہے۔ انہوں نے ایک رجسٹر بنایا جس رجسٹر کے اندر مدینہ کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے نام لکھے تھے، کون کون سی بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم بچے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے کفیل کے نام لکھے تھے کہ کس نے کس کی خدمت کی، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ وہ پورا رجسٹر موجود ہے، تمام بیواؤں کے آگے لوگوں کے نام لکھے ہیں جو ان کے کفیل ہیں، جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، مگر ان کے ساتھ ہی ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہے جس کے ساتھ کسی کا نام نہیں لکھا آگے کہ اس کا کفیل کون ہے۔ اب خود یہ بات چاہتے تھے کہ میں اس نیکی کو ظاہر نہ کروں کسی کے اوپر، یہ نیکی میری کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، لہٰذا امیر المؤمنین کو بھی اس کا نہیں بتایا، دل میں نیت کر لی کہ میں جاؤں گا خاموشی سے اور اس عورت کی ضروریات کو پورا کر کے واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ رات کے پہر کے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ اماں آپ کو ضرورت ہوگی، خادم ہوں، آپ کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا جی خادم تو آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا، جو کام تھے وہ سارے کر کے چلا گیا ہے، تم کون سے خادم آ گئے آج؟ اگلے دن سوچا کہ اچھا میں فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا اور آ کر ذرا دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو یہ شخص یہاں پر آ کر نیکی کرتا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ خادم۔ بھائی خادم تو آیا، تمام کام کر کے چلا گیا، تم کون ہو؟ اب وہ بھی آگے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سوچ لیا کہ میں بھی جان کر رہوں گا کہ یہ کون ہے جو اتنی چھپ کر نیکی کر رہا ہے، جس کی نیکی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ چنانچہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جھاڑیوں کے اندر چھپ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کون ہے جو رات کے آخری پہر میں آتا ہے، اور اس طرح سے آتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا بوڑھی عورت سے پوچھا تھا کہ اماں اس کا نام کیا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے؟ بیٹا وہ آتا ہے، آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون، تو آگے سے کہتا ہے خادم، اور میں ایک طرف ہو جاتی ہوں، وہ آ کے میری تمام ضروریت کے کام کر دیتا ہے، نہ اس نے کبھی اپنا نام بتایا، نہ میں نے کبھی اس سے نام پوچھا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چھپ کر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ جب رات آخری ڈھل گئی اور بالکل اندھیرا ہو گیا، اس وقت پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں آہستہ آہستہ قدم رکھ کر وہاں پر آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس طریقے سے آ رہے تھے۔ فرمایا اے امیر المؤمنین، آپ اس وقت پہ یہاں پہ؟ ہاں۔ آپ اس عورت کی خدمت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس عورت کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آپ نے آج تک نام نہیں بتایا؟ عمر نام اس لیے نہیں بتایا کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جس پروردگار کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے۔ امیر المؤمنین آپ کے پاؤں کے اندر تو چپل بھی نہیں ہے، جوتے بھی نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر میں نے جان بوجھ کے نہیں پہنے، ایک بات تو یہ تھی کہ اگر میں جوتے پہن کے آؤں گا تو اس کی وجہ سے قدم جب رکھوں گا تو اس کی آواز آئے گی، اس آواز سے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت پہ کوئی شخص ہے جو فلاں بوڑھی عورت کے گھر پر آ کر اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات میرے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی نیکیاں کر کے ان کو چھپایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت بھی صدقے کے آداب میں سے ایک ادب یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی صدقہ دو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو وہ مال چھپ کر خرچ کرو۔ تاہم علماء نے لکھا
کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن اوقات کے اوپر مال کو کھلم کھلا خرچ کرنا، لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس وقت پر چھپانے کے بجائے دکھانے کے اندر زیادہ اعلیٰ ثواب ملا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے جس کے اندر تمام لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اب جب تمام لوگوں کو متوجہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو متوجہ کرنے والا آدمی ہے سب سے پہلے سب کے سامنے اس کے اندر مال کو اپنا خرچ کرے، اور پھر دوسروں کو بتائے کہ دیکھو میں نے اتنا مال اس کے اندر خرچ کیا ہے۔ اب آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کار خیر کے اندر حصہ لیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جس وقت پر 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر کی طرف اور اسلام آباد سے آگے کے جتنے علاقے تھے ان کے اندر، تو سینکڑوں علماء اس وقت کے جو تھے انہوں نے اپنی اپنی مسجد کے اندر، اپنی مساجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ ان کا مالی تعاون کریں، جس طریقے سے آپ ممکن ہے ان کا مالی تعاون کر سکتے ہیں آپ کریں، اور اس کے اندر سب سے پہلے پہل میں خود اپنی ذات سے کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اگر اس طریقے سے صدقے کو دکھلاوا کیا جائے، لوگوں کو دکھا دیا جائے تو یہ دکھلاوا کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ عام صورتوں کے اندر ضابطہ یہی ہے کہ جب کبھی بھی صدقات دیے جائیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے تو وہ مال چھپ کر خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو کھلم کھلا دیتے ہو، لوگوں کے سامنے دیتے ہو، مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو توجہ اس کی طرف ہوگی، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے اس کے لیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپا کر یہ صدقات فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس چھپ کر صدقہ دینے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ صدقہ ریاکاری سے پاک ہوگا، اور دوسرا فائدہ اس کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ شر سے محفوظ کس طریقے سے ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 2500 روپے زکوٰۃ نکالنی تھی، اب اس نے سب کے سامنے 2500 روپے زکوٰۃ نکالی۔ اب اگر کوئی شخص جو شر کی نیت رکھتا ہے، خیر کی نیت نہیں رکھتا، برائی کی نیت کرتا ہے، تو وہ فوراً حساب لگا لے گا، جی 2500 روپے اگر اس نے نکالے ہیں 2.5% کے حساب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا مال موجود ہے۔ اب ایسے صورت کے اندر حسد بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر نظر بھی لگ سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے چوری اور ڈکیتی کا بھی خدشہ اس کے اندر موجود ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم صدقے کو چھپ کر دو گے تو یہ تمہاری آخرت کے لیے تو فائدہ ہے ہی صحیح، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہاری دنیا کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ جب تم چھپ کر صدقہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ معاملہ یہ فرمائیں گے کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس چھپ کر صدقہ دینے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس صدقے کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہوں کا اللہ رب العزت اس صدقے کو کفارہ بنا دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جانتا ہے، بڑا باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو۔ اگر تم دنیا کے اندر چھپ کر صدقہ دے رہے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے، اگر تم سب کے سامنے دے رہے ہو اور تمہاری نیت کے اندر دکھلاوا نہیں ہے تو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے تمہاری نیت کے اندر ریاکاری آ گئی، فتور آ گیا، دکھلاوا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو صدقات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ صدقات وہ ہوتے ہیں جو صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، انسان کے اوپر لازم ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ صدقات واجبہ ہے، انسان کے اوپر لازم ہے کہ یہ اس نے ادا کرنی ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور دوسرے صدقات ہوتے ہیں جن کو صدقات نافلہ کہتے ہیں، عام ہماری اصطلاح کے اندر اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو عام صدقات جو ہیں جس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے شرائط کے اندر نرمی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو مخصوص احکامات ہیں، فلاں شخص کو دے سکتے ہیں، فلاں کو نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقات کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ تم کسی کو بھی دے سکتے ہو، حتیٰ کہ یہ مال کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔
نفلی صدقہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض کفار کو نفلی صدقات دیا کرتے تھے، مال ان کو دیا کرتے تھے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، اگر میں ان کے اوپر جو مالی تعاون کر رہا ہوں اس کو روکوں گا تو ان پر مالی تنگی ہوگی، جب مالی تنگی ہوگی تو اس سے تنگ آ کے خود بخود یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، تو یہ ایک بہانہ بن جائے گا ان کا دین اسلام قبول کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ تم کسی طریقے سے زبردستی کرو کسی شخص پہ کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت پر رکھنا، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، لہٰذا ہدایت دینا یہ اللہ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیے، اس کا نتیجہ آپ کے ذمے نہیں ہے، نتیجہ ہمارے ذمے ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خیر میں سے، مال میں سے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ خود تمہیں کو ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کو چاہنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے۔ اگر تم اس مال کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ کی رضا ضرور ملے گی، لہٰذا وما تنفقوا من خیر، جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں تمہارے مال کا پورا پورا بدلہ عطا کریں گے، دنیا کے اندر بھی مال کا بدلہ عطا ہوگا، آخرت کے اندر بھی مال کا بدلہ عطا ہوگا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم سے کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ انصاف کی بات کی جائے گی۔ جو مال تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت اس مال کے اوپر تمہیں خوب اپنی طرف سے اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت صدقات کے اور نیکی اللہ رب العزت کے راستے میں کرنے کے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے مصارف میں سے ایک اہم مصرف کو بیان فرما رہے ہیں، اور مصرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مصرف تو وہ ہے کہ جو ہم نے بتایا، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے اعزاء و اقارب ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، وہ بھی مصرف ہیں۔ ایک مصرف ہم نے بتا دیا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ایک اور مصرف ہے جس کو خاص طور پہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ان صورتوں کے اندر آ چکا ہے مگر اس مصرف کو خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا، اور وہ مصرف ہے ان افراد کے اوپر اپنے مال کا خرچ کرنا کہ جو دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں۔ وہ افراد جو دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ان کی ضروریات کے اندر مال کا خرچ کرنا، ان کے اوپر اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، ان کے لیے اپنے مال کو میں سے کچھ حصہ نکالنا، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال کے خرچ کرنے کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے۔ چنانچہ علماء نے یہیں سے یہ مسئلہ نکالا کہ بہترین مصارف انسان کے مال کے خرچ کرنے کے جو ہیں ان کے اندر علماء اور طلباء کے اوپر، جو وہ لوگ جو دین کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، علماء ہیں، مدارس عربیہ میں پڑھنے والے مستحق طلباء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، یہ جو حضرات ہیں ان کے اوپر مال کا خرچ کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ الفاظ کا چناؤ بڑا انوکھا ہے۔ معزز سامعین، اس مسئلے کو سمجھانے سے پہلے ایک وضاحت یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ یہاں پہ آیا ہے اور بیان کرنا یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا جائے، لہٰذا اس مسئلے کو کھلم کھلا یہاں پر بغیر کسی حجاب کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے، یہاں پر اس بات کو واضح طور پہ دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں مسجد کے ممبر و محراب پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے اوپر ہی مال کو خرچ کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہماری ضروریات کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے پورا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت فضل کرم ہے، کوئی ضرورت دنیا کی ایسی نہیں کہ جب انسان کو پیش آئے، ہمیں پیش آئے اور وہ ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، مگر یہ مسئلہ چونکہ یہاں پر آ رہا ہے تو اس مسئلے کو واضح طور پر کھول کر دو ٹوک انداز میں بیان کرنا یہ ذمہ داری ہے۔
اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو یہ کتمان علم کہلاتا ہے، علم کا چھپانا، اور یہ چیز اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کی محنت کے لیے وقف کر لیں، صبح سے شام تک اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے لگا لیں کہ ہم نے اپنی صبح سے لے کے شام تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دینا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ چنانچہ اس کے اندر مسجد کے امام بھی آ جاتا ہے، مسجد کے مؤذنین بھی آ جاتے ہیں، قرآن پڑھانے والے قاری حضرات بھی آ جاتے ہیں، علماء دین بھی آ جاتے ہیں، طلباء اکرام بھی آ جاتے ہیں۔ ان تمام افراد کی ضروریات کا پورا کرنا یہ معاشرے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے افراد ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ کیوں؟ انہوں نے ایک بہت اہم چیز ہے اللہ کے دین کو اپنا اڑنا بچھونا بنانا، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر لیا ہے، لہٰذا ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ عام عوام الناس کے طبقے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس مصرف کو خاص طور پہ الگ سے ذکر فرمایا، اور اس کے لیے الفاظ دیکھیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں ان حاجت مندوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قید کر دیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کیا معنی ہے؟ زمین پر اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مکلف نہیں کیا، دنیا کی محنتوں میں نہیں لگے ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنا اڑنا بچھونا اس دین کی محنت کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین پر چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی غنی ہے، ان لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرو۔ یحسبهم الجاہل، جاہل آدمی، ناواقف آدمی یہ بات سمجھتا ہے اغنیاء کہ یہ لوگ غنی ہیں، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اس بچنے کی وجہ سے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ مالدار ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کے پیشانی سے ان کو پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کیا کرتے یہ لوگ، لہٰذا ان لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقات کے آداب میں سے چوتھا ادب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ چنانچہ علماء نے لکھا اس کے ساتھ پانچواں ایک ادب اور بھی ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے تو جن مصارف کے اوپر مال کو خرچ کیا جا رہا ہے ان کا احسان سمجھا جائے کہ انہوں نے ہمارے مال کو قبول کر لیا۔ انسان احسان نہ جتلائے، ایک ہے احسان کا جتلانا کہ میں نے مال دیا، یہ تو ہے ہی سراسر غلط۔ اس کے مقابلے میں بالکل اس کی الٹ صورت کہ سامنے والا جس مال کو قبول کر رہا ہے اس کے مال کے قبول کرنے کو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے میرے مال کو اپنے لیے قبول کر لیا۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کن، منت ازو شناس در خدمت گزار کمی۔ اے دوست، تو بادشاہ پہ احسان نہ جتلا کہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس بات پر سامنے والے کا احسان سمجھیں کہ اس نے ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے دیے ہوئے مال کو اس نے قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نواب صاحب آئے، انہوں نے اس زمانے کے اندر 1,00,000 روپے حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت کو جب وہ پیسے دے رہے تھے تو ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ شخص جو پیسہ دے رہا ہے، مال مجھے دے رہا ہے، تو یہ مال دیتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اتنا مال کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا، لہٰذا ذرا اپنی ان کی طبیعت کے اندر گھمنڈ ہے، طبیعت کے اندر ذرا تکبر آ رہا ہے، اور وہ اپنا مال دیتے ہوئے اپنی طرف سے احسان جتلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے اس کے مال کو رد کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس مال کو تم سے قبول نہیں کر سکتا۔ اب ان نواب صاحب کو جھٹکا لگا، 1,00,000 روپے آج کے زمانے کے نہیں تھے، اس زمانے کے 1,00,000 روپے تھے۔ 1,00,000 روپے کسی عالم دین کو دیے جائیں، کسی اللہ والے کو دیے جائیں، اور وہ ان 1,00,000 روپے کو رد کر دے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے گھمنڈ کے اندر یہ بات کی، حضرت آپ کو مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا جو آپ کو ایسے جو ہے وہ 1,00,000 روپے دے سکے۔ حضرت نے آگے سے جواب دیا، تجھے بھی مجھ جیسا پیر دنیا میں نہیں ملے گا جو تیرے 1,00,000 روپے کو لوٹا سکے۔ تو جب کبھی بھی کوئی شخص احسان جتلا کے دے
اس وقت پر لازم ہے لینے والے کے لیے کہ اس سے اس ہدیے کو، اس مال کو قبول نہ کرے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے حضرت کے مدرسے کے اندر جو شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے واقعہ خود ہمیں سنایا۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ہم مدرسے کے اندر تھے، ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آنے کے بعد مجھے کہا کہ جی آپ کے مدرسے کے اندر جو کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے، تعمیراتی کام ہے، میں اس کے اندر 1 کروڑ روپے لگانا چاہتا ہوں، تو 1 کروڑ روپے کا میں چیک کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں پہلے حضرت سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو قبول کر لوں گا، اگر اجازت نہیں دی تو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت اس وقت پہ سفر پہ تھے، رابطہ کیا، حضرت سے کہا کہ حضرت اس طرح ایک شخص آیا ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت نے آگے سے جواب دیا، مولانا آپ ایک کام کریں، اس کو منع کر دیں، دل میرا نہیں مان رہا۔ حضرت 1 کروڑ روپے دے رہا ہے اور ابھی حال یہ ہے کہ 3 سال سے ہم پریشان ہیں کہ کس طریقے سے یہ تعمیراتی کام پورے ہوں گے، مال پورا نہیں ہے، پیسہ پورا نہیں ہے، تعمیراتی کام رکا ہوا ہے، اب اگر کوئی چیز آئی ہے تو یہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے مدد ہے اللہ کی۔ حضرت نے فرمایا مولانا آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے مدرسے کی، ان کے تمام اخراجات آپ کے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ جی پورے ہو رہے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ حضرت کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جیسا آپ سے کہا جا رہا ہے بس کر دیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے اس کو منع کر دیا۔ جب حضرت واپس آئے تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس کے پیچھے راز سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے آگے سے جواب دیا، مولانا بات یاد رکھو، کبھی اللہ کے لیے لوگوں سے لینا ہوتا ہے، کبھی اللہ کے لیے لوگوں کو منع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے، دینے والے کے بھی ذہن نشین رہے کہ اگر وہ احسان جتلا کے دے گا تو یہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ ترین ادب یہ ہے کہ جب صدقہ دے، اللہ کے راستے میں مال دے، ہدیہ دے، تو اس وقت پہ مال کو دیتے ہوئے سامنے والے کا احسان سمجھے کہ اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اور وصول کرنے والے کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا احسان جتلا کے دیکھ رہا ہے تو اب اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا دے کر آپ کا احسان اپنے اوپر سمجھتا ہے تو اب اس صورت کے اندر اس مال کا لینا قبول ہے، اس مال کو لینا ضروری ہے۔ اس مال کا قبول کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اس مال کو لیا جائے، اس مال کو رد نہ کیا جائے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے بے شک اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ مال اللہ کے راستے میں کب خرچ کرنا ہے، دن میں کرنا ہے، رات میں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، دن اور رات، ہر وقت، دن میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ لیل رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، النہار دن کے اندر بھی مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس مال کے خرچ کرنے میں دن رات نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں مسلسل مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں، سرا و علانیہ، خفیہ انداز میں جب ضرورت ہو خفیہ طریقے سے، و علانیہ جب ضرورت پڑ جائے اظہار کرنے کی تو اظہار بھی کرتے ہیں۔ جو یہ لوگ اس طریقے سے مال کو خرچ کرتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے اس مال کے اوپر ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں ہے، اللہ رب العزت ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہ دنیا کے اندر کسی قسم کا خوف ہے، نہ آخرت میں کسی قسم کا غم ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے چند فضائل ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، مال کے خرچ کرنے کی برکت سے بقیہ مال اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ مال کے محافظ بن جایا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک شخصیت تھی، ایک نواب صاحب تھے جو دارالعلوم دیوبند کے ساتھ رہتے تھے اور مدرسے کے متولی تھے، مدرسے کی جو کمیٹی تھی اس کے ممبر بھی تھے۔ تو ان کے پاس چونکہ مدرسے کے ممبر بھی تھے کمیٹی کے، مدرسے کے سارے پیسے بھی ان کے پاس ہوتے تھے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں مدرسے کے خزانچی تھے۔ ان کے پاس مدرسے کا بھی کچھ مال ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مال بھی خوب عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے گھر کے اندر ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، جس کے اندر وہ سارا مال رکھا کرتے تھے اور اس کے دروازے پر انہوں نے ایک تالا لگایا ہوا تھا۔
ایک مرتبہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چور ان کے گھر پہ گھسا ہوا ہے اور تالے کے اوپر زور آزمائی کر رہا ہے، تالا کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا اللہ کی ذات پہ یقین اتنا تھا کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ وضو کیا اور اپنی تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ ساری رات تہجد پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو دوبارہ پہنچے، دیکھا وہ شخص اسی طریقے سے لگا ہوا ہے۔ اس کو کہا کہ بھائی ساری رات تو یہ تالا کھلا نہیں ہے، اب فجر ہو گئی، اب تجھ سے کیسے تالا کھلے گا؟ جب اس نے نواب صاحب کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اچھا، ان کی عادت یہ تھی کہ ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کا فضل، ہر بات میں کہا کرتے تھے اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا۔ چنانچہ مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھنے گئے اور جو وقت کے امام صاحب تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث تھے، ان کے پاس گئے اور آ کے کہنے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ حضرت اصل میں بات یہ ہوئی کہ ایک چور آیا، ساری رات میرے دروازے کے اوپر کمرے کے اندر تالا کھولنے کی کوشش کرتا رہا، تالا نہیں کھلا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات تھی کہ آپ کو بھی اتنا یقین تھا کہ یہ تالا نہیں کھلے گا اس سے؟ آپ نے بھی اپنی تہجد پڑھنا شروع کر دی، اس کو بھگایا نہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص بھی اپنے مال میں سے صدقات کو نکالتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس مال کی چوکیداری میں نہیں کر سکتا، اس مال کی چوکیداری خود پروردگار عالم فرما رہے ہیں، لہٰذا میں اس وجہ سے بڑا مطمئن تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو صدقات کے دینے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی مصیبتوں سے، مختلف قسم کی بلاؤں سے، مختلف قسم کی بیماریوں سے اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، مال کو ان سے وصول کیجیے، صدقات کو وصول کیجیے کہ اللہ رب العزت ان صدقات کے بدلے ان کے مال کو بھی پاک فرما دیں گے، ان کے تزکیہ بھی فرما دیں گے، یعنی ان کو مال کے اندر بھی پاکی عطا فرما دیں گے، ان کے دلوں کو بھی پاک فرما دیا کریں گے۔ تو مال کے خرچ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلاؤں سے، وباؤں سے انسان کو محفوظ فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب کبھی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پر چاہیے کہ صدقہ دے، جتنی بڑی مصیبت ہو، جتنی بڑی بلا ہو، اس کے اوپر اتنا صدقہ دیا جائے۔ رائیونڈ کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، حضرت میرے فلاں رشتہ دار کو کینسر ہو گیا ہے، غالباً بیوی کا ذکر کیا کہ بیوی کو کینسر ہو گیا ہے اور میں پریشان ہوں، مجھے کچھ عمل بتائیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی عمل یہ ہے کہ روزانہ ایک گائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تم دیکھو کیسے ہوگا۔ حضرت کب تک کروں؟ فرمایا اس یقین کے ساتھ کرو کہ جب تک یہ کینسر کا مرض ختم نہیں ہوگا اس وقت تک میں نے صدقہ کرنا ہے۔ وہ خود یہ واقعہ لکھا، ہمیں ہمارے بڑوں نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے اس طریقے سے ان صاحب نے اللہ کے راستے میں روزانہ ایک گائے ذبح کرنا شروع کی، صدقہ کرنا شروع کیا۔ چند ہی دن گزرے تھے، اللہ رب العزت نے کینسر جیسے موذی مرض سے اس کی بیوی کی جان چھڑا دی۔ تو اللہ رب العزت اس مال کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹالا کرتے ہیں، وباؤں کو دور فرمایا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، لہٰذا تم اپنے مال کے اندر صدقہ دیا کرو۔ اور اس صدقے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کے دل کو بھی پاک فرماتے ہیں اور دل کا سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، نبی علیہ السلام سے حکم دیا آپ ان کے لیے، ان کا مال لینے کے بعد، صدقات وصول کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کیجیے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کو دلوں کا سکون عطا فرمائے گی۔ جب انسان کسی غریب کو، کسی نادار آدمی کو، کسی مفلس آدمی کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، اس کی دعا جب اس کو لگے گی تو اس کی دعا کے لگنے سے اس کے دل کے اندر سکون کیسے نہیں آئے گا؟ لہٰذا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ مال خرچ کرنے کے اندر ضابطہ بنانا چاہیے، انسان جتنی اس کی حیثیت ہو اس کے مطابق مال خرچ کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف امیر ہی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے،
غریب بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی استطاعت 10 روپے دینے کی ہے، آپ 10 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ آپ کی استطاعت 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے، آپ 1 روپیہ خرچ کریں۔ آپ کی استطاعت 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے، آپ 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔